بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ایجوکیشن فرنٹ کے ساتھ میں ہوں پروفیسر محمد رفیق انجم. ناظرین، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اس کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ مشروط ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم مضبوط بنیادوں پر استوار ہے تو یقیناً وہ ملک ترقی کرے گا، اور اگر ایجوکیشن سسٹم مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہے تو پھر وہاں وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارے ملک کا حال ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس ٹاک شو میں اسکول اور کالج دونوں اطراف کی نمائندگی موجود ہے، اور آج ہم اسی بات کو پروو کریں گے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں ہمارے اساتذہ کے مسائل کیا ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے مسائل کیا ہیں، ہماری جو مینجمنٹ ہے ایجوکیشنل مینجمنٹ، ان کے جو رویے ہیں، ان کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنی اس بحث کا حصہ بنائیں گے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب زاہد احمد شیخ صاحب کا، جو کہ صدر ہیں پیپلا کے اور ایپلا کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب میں شکر گزار ہوں پروفیسر رضوان الحق صاحب کا، جو مرکزی نائب صدر ہیں پیپلا کے، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب شیخ محمد ارشد صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ ایس ایم گروپ آف سکولز کے روح رواں ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. سب سے پہلے جناب شیخ صاحب آپ سے سوال ہے، آپ ایک بڑی ہی اہم پوسٹ پہ ہیں اور آپ ریپرزینٹیٹو ہیں اپنے جو پورے پاکستان کے جو لیکچررز ہیں، جو پروفیسرز ہیں ان کے، اور آپ کی جو نظر ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی گہری نظر ہے ان مسائل پہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کالجز میں جو بے چینی ہے اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اساتذہ کو دیکھیں تو وہ بے چین، پرنسپل کو دیکھیں تو وہ بے چین، اور اگر ہم مینجمنٹ کو دیکھیں تو وہ بھی بے چین. جب تمام سٹیک ہولڈر اس پریشان ہے تو آخر اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرکاری اداروں کے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں. کالجز کے حوالے سے جو کوالٹی انہانسمنٹ کا سی ایم کا ویژن ہے اور حکومت پنجاب کا، اس سے ہم اساتذہ کو قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ احتساب بھی ہونا چاہیے اور کوالٹی انہانسمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور طلبہ اور طالبات کا جو رجحان ان سرکاری کالجز میں نہیں ہے یہ بھی بڑھنا چاہیے. بنیادی طور پر پی پی ایل اے پنجاب نے ایک کوڈ آف ایتھک جمع کروایا تھا جب ہمیں حکومت کی طرف سے سی ایم کی طرف سے مراحتی پیکیج دیا گیا. اس وقت جو اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس پروگرام سے جو اساتذہ کو بے وقار کیا جا رہا ہے، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، نمائشی بے وقار کرنے والی بات تو نہیں ہے نا. اساتذہ جو پڑھائیں بار بار دوسرے کالجز میں جا کے پڑھائیں، آپ کو چیک بھی تو کر رہے ہیں نا سر. میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ ساری اپنی نااہلی کا ملبہ اساتذہ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا اس وقت فیلڈ میں جو کالجز ہیں 3,500 اساتذہ کی شارٹیج ہے. آخر یہ گورنمنٹ جو ہے 15 اگست کو ہماری کلاسز شروع ہوئی ہیں اور 15 اکتوبر کے بعد اب یہ ٹیچر سی ٹی آئی دینا شروع ہوئی ہے. اب انہوں نے جو 2015 کا بیچ 1850 کا سلیکٹ کیا ہے ان کی پوسٹنگ شروع کی ہے. انہوں نے ٹرانسفر انہوں نے چھٹیوں میں نہیں کی. سوال یہ کہ جب 2 مہینے بعد آپ ٹیچرز دیں گے، بعض کالجز بیشتر ایسے ہیں چھوٹے کالجز کہ جہاں پر ایک 2 ٹیچرز کے ساتھ 350 اور 700 اسٹوڈنٹس کو پرنسپل جب وہ میٹ کر رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا جو سسٹم ہے فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تو یہ 4 مہینے پہلے یہ تو سسٹم ان کا بنایا ہوا ہے. ہمیں آپ ڈیمو دیں گے تو ہم ڈیمو چلا لیں گے، آپ بس دیں گے تو ہم تو ڈرائیور ہیں. سوال یہ کہ ٹیچرز نے تو یہ پارٹ 1 پارٹ 2 کا سسٹم نہیں دیا. دیکھیں شیخ صاحب، اعتراض جو آپ پہ یہ ہو رہا ہے نا، اگر انہوں نے آپ کو دیکھیں کوالٹی انہانسمنٹ ایک قسم کا انہوں نے مہم چلا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس کے تحت چھاپے بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو کہ کون سا ٹیچر جو ہے وہ وقت پہ آ رہا ہے، کون سا ٹیچر وقت پہ نہیں آ رہا. اور آپ کے بعض اساتذہ تو ایسے ہیں جو کہ پڑھاتے تو وہ گورنمنٹ کالجز میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے ایک بزنس قائم کیا ہوا ہے. وہ پرائیویٹ کالجز میں جا رہے ہیں، وہاں پیریڈ لے رہے ہیں، ان سے الگ سے پیسے لے رہے ہیں.
اصل تکلیف اس بات کی ہے کہ جو لوگ ڈیفالٹر ہیں، ہاں جی، جو کالج ٹائم اکیڈمیاں چلا رہے ہیں، جو کالج ٹائم کے اندر دیگر کالجز کو پڑھا رہے ہیں، ان کو قطعاً نہیں پکڑا جا رہا اور ان کو بالکل نہیں یہ پکڑنا چاہتے. وہاں سے یہ بھتے وصول کرتے ہیں. ہمارے جتنے سیکٹری سے لے کر نیچے تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ پڑھا رہے ہیں تو پورے سال آپ بہت بڑا الزام نظرانے وصول کر رہے ہیں. آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. ان کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ یہ پنجاب بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. 1800 اناؤنس کی ہے، سلیکٹ کر دی، اب ان کو جوائن کروانا ان کی ذمہ داری. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 15 اگست 2 مہینے کے بعد بھی یہ جوائن نہیں کروا سکے. اچھا جی، ٹرانسفر بھی چھٹیوں میں کرنی چاہیے 15 اگست سے پہلے، لیکن اگر نہیں ہوئی تو کس کی نااہلی؟ ہماری نااہلی. ہم نے تو آن لائن درخواستیں لوگوں نے دے دی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پارٹ 1 پارٹ 2 کا جو سسٹم ہے یہ کس کی نااہلی ہے؟ سوال یہ کہ 4 مہینے پہلے آپ ان سے داخلہ لیتے ہیں سود کھانے کے لیے، اور اسی لائن پر بورڈوں کی لائن پر اب یونیورسٹی بھی چل پڑی ہے. اب 3rd ایئر کا جو وہ الگ داخلہ لے رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے. یعنی ان کے نزدیک پیسہ اہم ہے اور بچے جو وہ غیر اہم ہے. دیکھیں اس وقت ہم پنجاب گورنمنٹ کے بہت سارے اقدامات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی پی آئی کو ذرا لائن پہ لیجیے گا، ذرا کہیے گا انہیں پیپر لے ڈی پی آئی صاحب کا، تاکہ تھوڑا سا ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام دے کالجز کے اندر. کالجز کو برباد گورنمنٹ نے کیا، آپ کی پالیسی میں پارٹ 1 پارٹ 2 دیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بی ایس آنر لے کر آ رہے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں. پورا سال کام کرنا پڑے گا اور ہم اس کام کرنے کے لیے یار بھی آپ کے پاس کون آئے گا؟ پرائیویٹ کالج 2 سال میں وہ بی ایس سی کروا کے وہ فرق کر رہے ہیں بچوں کو. آپ 4 سال کے چکر میں میں تو یہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ گورنمنٹ اداروں کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا جائے. یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو بھی پابند کرے نا، وہ بھی 4 سال کا کرے. اس نے ساتھ گنجائش بھی رکھ دی ہے 2 سال کی. ٹھیک ہے جناب، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی بات ہے کہ جو پرائیویٹ اداروں کے مالکان ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہے، وہ کام میں اعلیٰ سے ملتے ہیں. جو رشوت پیش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھدار. میری بات سنیں نا، پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا کیریکولم ایک نہیں ہے، بیڑا گرک ہو گیا. ہمارے یہاں کیریکولم میں مختلف ہے. پتہ اتنے جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں نا، میں کہتا ہوں جتنے منہ اتنے کیریکولم ہمارے ملک میں. اب یہ سسٹم تو کم سے کم ایک بنایا نا گریجویشن کا، وہ 4 سال کا کسی نے شروع کیا ہوا، کسی نے 2 سال کا. اس میں آپ کی ایسوسیشن کیا کر رہی ہے؟ ہمارا موقف سر یہ میں بتاتا ہوں کہ ابھی ایچ ای سی کے چیئرمین، پہلی بات تو یہ کہ بورڈ آف گورنر کا جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے 5 سال کی جدوجہد کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے. گورنمنٹ یہ مانی ہے کہ ہم 5 سالوں کے اندر ایک میٹنگ بھی بورڈ آف گورنر کی نہیں کر سکے، وہ ابالش ہو گئی. اب الحمدللہ جسٹس اعجاز نثار کمیشن رپورٹ پر اس وقت اتفاق رائے ہو گیا، جو ہائی کورٹ نے ایچ ای سی کے چیئرمین کی قیادت کے اندر جو ہماری کمیٹی بنائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گاڑی ٹریک پر چڑھ گئی. اب آپ کی وساطت سے دوبارہ میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے 2 سالہ پروگرام بی اے بی ایس سی میں ختم کرنا ہے، ایم اے ایم ایس سی میں ختم کرنا ہے اور 4 سالہ لانا ہے، ہمیں اس سے اتفاق ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پالیسی یونیورسٹی میں ہو، جو سسٹم نظام امتحانات کا وہاں ہو، جو نصاب وہاں ہو، جو ٹیچرز کے اختیارات اور مراد وہاں ہو، وہی اپنا پبلک سیکٹر کے ادارے میں گورنمنٹ کالجز میں ہونا چاہیے، وہی پرائیویٹ سیکٹر میں آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آپ گنجائش پیدا کریں. ایکول سسٹم لے کر آئے. بین الاقوامی طور پر بھی اس کی ڈیمانڈ ہے. 3 سال مقرر کی، ہمیں اس سے اتفاق ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہماری پرفارمنس BS4 کی اس وقت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بہتر ہے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں وہ بچے جو BS4 کر کے آئے ہیں، BS آنر ہمارے کالجز سے، وہ ٹاپر ہیں. ان کے 80% نمبر لینے والے بچے سلیکٹ نہیں ہوئے، ہمارے 70% بچے لے. وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے پیپر خود نہیں بناتے، ہمارے ایگزام لیتی ہے یونیورسٹی. اور یونیورسٹی کے اندر سسٹم کیا ہے کہ وہاں پر 50-60% اختیار انٹرنل ایگزامینر کے پاس ہے. پھر وہی اتنا ہی چیپٹر پڑھاتے ہیں، اتنے کے ان کے پیپر ہوتے ہیں. خود ہی پیپر سیٹر ہیں، خود ہی چیک کرنے والے. ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پیپر سیٹر وہ ہیں، ہمارے ایگزامینر وہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا معیار بلند ہے. اور الحمدللہ ایچ ای سی کے چیئرمین نے اور ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری اکیڈیمک نے، ڈی پی آئی کالجز نے، مختلف پرنسپل، یہ ساری ہائی سٹ رینک کی جو کمیٹی بنی ہے، انہوں نے جسٹس اعجاز نثار کمیشن، جس میں جی سی کے پرنسپل اس وقت کے شامل ہیں، خیرات ابن رسالت پنجاب یونیورسٹی کے پرنسپل شامل ہیں، وائس چانسلر شامل ہیں، اس میں لمس کے ڈائریکٹر شامل ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 سال کے بعد آپ نے کیوں مانا؟
ہم تو پہلے دن سے جسٹس اعجاز نثار کمیشن رپورٹ کہہ رہے تھے، جس نے لکھا کہ بورڈ آف گورنر ابالش کرو، مینجمنٹ کمیٹیاں بناؤ، اس میں مین پاور جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے، اس میں ہاں ایم پی اے بھی ہیں، اس میں جب وہ ای ڈی او یا ڈائریکٹر بھی ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات آج سے 5 سال پہلے جب یہ موومنٹ شروع ہوئی، اب یہ مجھے ایسا لگتا ہے گورنمنٹ کے سیکٹر پر ہمارے سیکٹر پر آپ دونوں طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب والی ہمیں ریکٹیفائی کریں جہاں جہاں ہیں، جب وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نظام تشکیل دیتے ہیں تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کب خلاف نہیں، اب گورنمنٹ نے اسی بات کو مانا ہے 5 سال کے بعد، ہاں جی، کہ جسٹس اعجاز نثار کمیشن جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ نے قائم کیا 2003 کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی رپورٹ کو آپ 2015 کے اندر مان رہے ہیں۔ سوال یہ کہ درمیان کے 10 سال جو آپ نے لڑائی کی ہے، پرویز مشرف کے دور میں بھی، اس وقت مسلم لیگ نون بھی ہمارے ساتھ تھی، اور سول سوسائٹی کے خلاف آپ اس وقت دیکھیں کہ بورڈ آف گورنر کے خلاف تو سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن وہ بھی عدالت کے اندر ہے، سول سوسائٹی، طلبہ، سب جو عدالت کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں آیا۔ 1960 کا وہ آرڈیننس جو کیڈٹ کالجز کے لیے تھا، آرڈیننس اس کو ختم کر کے اگر آپ نے متبادل خود ہی آپ کے اہل علم نے تجویز کیا ہے، ہم نے تو پہلے دن عدالت بھی اچھے کاموں میں الحمدللہ یہ پنجاب کر رہے ہیں، کفر ٹوٹا، خدا خدا خدا، اور 10 سال کے بعد۔ اچھا رضوان صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض جو آفیشلز ہیں وہ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ سر یہ مثال کے طور پر ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو آپ کے اضلاع کے اور ڈویژن کے ہیں، یہ مختلف پرائیویٹ کالجز کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بتے کا انہوں نے لفظ استعمال کیا، تو آپ کی ایسوسی ایشن نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ ایسوسی ایشن کی آنکھیں کھلی ہیں، ہاں جی، اور وہ حکام والا کے نوٹس میں یہ نہیں آپ چیزیں لگ جواب دیں نا بابا، جب آپ کو ڈی پی آئی غدار ہے، جب غدار نہ کہیں سر، یہ غدار نہ کہیں، غدار میں یہ وریندر سے ملے ہوئے ہیں، مجھے ذرا کیوں نہیں سر آپ پکڑتے، آپ ان کو کیوں نہیں نامینیٹ کرتے؟ میں بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کو پتہ نا یہ بات سچی ہے جی کہ بعض ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ہیں، بعض اضلاع کے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹرز اور بعض ڈویژنس کے ڈائریکٹر جو ہیں آپ کے کالجز کے، وہ بعض پرائیویٹ جو کالجز ہیں ان کے وہ کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں، الگ کنسلٹنسی کا وہ دے نہیں رہے، وہ صرف ان کو جسوسی وہ کر رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے، لو جی آپ چھاپا پہ آنا جو تیار ہو جاؤ۔ تو سر یہ تو اگر وہ آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں ناجائز، تو آپ دباؤ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کاؤنٹر اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے اپنے سیکٹری ایجوکیشن کو، آپ کیوں نہیں بتاتے وزیر تعلیم کو جناب والی یہ اس کو ریکٹیفائی کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسپیشل برانچ کس مرض کا علاج ہے، اور یہ میرا مطلب ہے یہ تو عجیب سی بات، انٹیلیجنس ادارے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اور یہ صرف ہمارا میڈیا ٹرائل کر کے بدنام کر کے یہاں بھی پرائیویٹائزیشن کو لانا چاہتے ہیں، اسکولوں میں بھی پرائیویٹائزیشن کو لانا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی سختی کے باوجود ایسوسی ایشن کی طرف سے پروٹیسٹ کی کوئی کام نہیں۔ ہم نے اپنے سیکٹری کو بتایا کہ سب سے پہلے اپنے احکامات کو، آپ کے احکامات کو اوبے کر کے ہم یہ اپنا زیادتی برداشت کر رہے ہیں، اور آپ کو وساطت سے یہ کہہ رہے کہ جناب ان پرائیویٹ کالجوں کے ان لوگوں کو آپ نے پروٹیکشن دی ہے کہ جو حاضری لگا کے پھر 3 پیریڈ پڑھا کے پھر ہمارے کالجز میں آ رہے۔ بھائی آپ ٹائم ٹیبل پر فوکس کرو، آپ کلاس روم پر فوکس، رزلٹ پر فوکس کرو، کوالٹی پر فوکس کرو، اور بر وقت ہمیں ٹیچرز فراہم کرو، بر وقت ہمیں جب جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا ہمارے ساتھ آپ مشاورت کریں گے، ہم آپ کو وہ چیزیں کیوں کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ بار بار آپ اسٹرائک کریں، آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے سڑکوں پہ ہم نے 2012 کے وجہ کہ ہم کمفرٹیبل ہے کہ ہمارے سی ایم نے ہمیں سروس اسٹرکچر دیا، عمل ہو رہا ہے۔ ہمارے سی ایم نے 13 سال کے بعد جب وہ کانٹریکٹ پالیسی کا خاتمہ کر دیا اور میرٹ پر آن لائن ٹرانسفر جو وہ دے اور میرٹ پر اسی لیے ہم پروٹیسٹ کی کار نہیں دے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا سیکٹری اگر مجھے بلائے گا، سی ایم اور منسٹر بلائے گا، میں اس کو آن گراؤنڈ پر پرپوزل دوں گا کہ کس طرح اس برائی کا سدباب ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے اینڈ پر کیا کیا غلطیاں ہیں جس کا تدارک ضروری ہے، ہمارے اینڈ پر کیا کیا غلطیاں ہیں کیسے آپ بالکل صحیح ہے۔ اور باقی بھی جو آفیشلز ہیں ان کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں، وہ بیچارے ڈرتے بھی ہیں ان سے، تو اچھے نمائندے رہتے ہیں، انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جو پروفیسر اور لیکچر ایسوسی ایشن والے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا آپ سے سر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، آپ کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا،
آپ تو بڑی خاموشی کے ساتھ الزامات برداشت کر رہے ہیں سارے، آپ بھی کوئی پروٹیسٹ کریں، آپ بھی کوئی باہر نکلیں، ٹھیک ہے، اور حکومت سے کہیں کہ بھائی ہمیں کوئی دیکھیں آپ کتنا زیادہ خرچہ بچا رہے ہیں حکومت کا۔ ہاں جی بالکل، بس اس میں پروفیسر صاحب دیکھیں، ایک وقفہ لے لیں، جی جی، وقفے کے بعد پھر میں آپ سے ناظرین دیتے ہیں ایک مختصر سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔